علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین. اما بعد، ایک بھائی کا سوال ہے کہ عرصہ دراز سے عرصہ مدید 8 سال سے کہتے ہیں سعودیہ میں ہوں اور کسی کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں نقصان ہوتے ہیں اور پریشان ہوں، بڑا چیزیں رکھتا ہوں تو وہاں سے غائب ہو جاتی ہیں. پہلی بات میرے بھائی یہ غور سے سن لیں آپ توجہ سے کہ یہ دنیا راحت والی جگہ نہیں ہے اور یہ ابتلا ہے، امتحان کی جگہ ہے، دارالابتلاء ہے. انسان کی جو فطرت اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. انسان کو جب اللہ آزماتے ہیں اور اس کا اکرام کرتے ہیں، نعمتوں سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے اللہ نے میری عزت کی. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور اگر اللہ آزماتے ہیں اس کا رزق تنگ کر کے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے اللہ نے تو میری اہانت کر دی. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے ایک وجہ بتائی ہے کَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، لیکن تم جو ہے وہ یتیم کا اکرام نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور نہ ہی مسکین کو کھانے کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، نہ کھانا کھلاتے مسکینوں کو. تو دیکھیں یہ آزمائش ہے، دے کے بھی اللہ نعمتیں آزماتے ہیں، چھین کے بھی آزماتے ہیں. بندہ جو ہے وہ اللہ کا صابر اور شاکر رہے، اللہ تعالیٰ کی جو آزمائش آئے، تنگی آئے تو اس پہ صبر کرے اور آسانی آئے تو شکر کرے. جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے لفظ ہیں، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن اذا اصابته سراء شکر فکان خیرا له واذا اصابته ضراء فصبر فکان خیر له. مومن کا معاملہ عجیب ہے، جب اسے آسانی فراوانی ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اسے اجر ملتا ہے، اور جب تنگی آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے اور اس میں بھی اسے اجر ملتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نبلوکم بالشر والخیر، اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں ہم شر اور خیر سے آزماتے ہیں. تو یہ آزمائش ہوتی ہے، بندے کو صابر اور شاکر رہنا چاہیے اور حرص اور طمع سے بچنا چاہیے، ان اسباب اور وسائل کو اپنانا چاہیے جن میں رزق میں برکت پڑتی ہے، استغفار ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان واللہ ما نقص مال امرئ من صدقہ، بندے کا مال جو ہے صدقہ کرنے سے نقص نہیں واقع ہوتا. اور اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقے میں اضافہ کرتے ہیں اور سود کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. تو اور فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے بچ جاؤ چاہے آدھی کھجوری خرچ کرنی پڑے. تو بندہ حقیر نہ سمجھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ صدقہ کرتا رہے اور صابر اور شاکر رہے. دوسری بات جو اہم سمجھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہم پہ بے شمار نعمتیں ہیں. صرف سب سے بڑی نعمت ایک جسے ہم چھوٹی سی نعمت سمجھتے ہیں وہی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم عدم سے وجود میں ہیں، کہ ہم کچھ بھی نہیں تھے، اللہ نے ہمیں جیتا جاگتا انسان عقل مند ذی شعور پیدا کیا اور پھر ہم مسلمان ہیں. یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں. صرف حیات زندگی کی نعمت جو ہے پوری زندگی ہم عبادت کرتے رہیں اور کچھ نہ ہمیں ملے تو اس نعمت کا ہی ہم بدلہ نہیں دے سکتے. باقی عقل کی نعمت، بصارت کی، سماعت کی، صحت و عافیت کی، رزق کی، کیا کیا نعمتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے ایک کا اگر ہم بدلہ نہیں دے سکتے تو پھر جو ہے باقی نعمتوں، یہ تو اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں نوازتے، کیا وجہ ہے. تو یہ زندگی کی اتنی نعمت ہے اور صحت کی اتنی بڑی نعمت ہے، بہت سی نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اور ایک مقام پہ فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَحْدَهُ، جتنی تمہارے پاس نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو میرے بھائی تنگی اور آسانی آتی رہتی ہے، اور حدیث میں یہ لفظ ہے کہ جو بندہ قرض لیتا ہے کسی سے اور اس نیت سے لیتا ہے کہ اس کو ادا کرے گا، لوگوں کو دھوکہ نہیں دے گا کہ بس لوگوں سے اینٹنے کے لیے جو ہے قرض لیا جائے، نہیں، بلکہ اس کو ادا کرنے کی نیت سے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں. یعنی بندہ یا تو اللہ توفیق دیتے ہیں دنیا میں اسے ادا کرنے کی توفیق دیتے ہیں، اور یا پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اگر وہ ادا نہیں کر سکا، فوت ہو گئے، تو اللہ اس کی طرف سے ادا کر دیتے ہیں. اور یہ صحیح حدیث ہے. تو قرض جو ہے وہ بھی جب لیا جائے تو اس نیت سے لیا جائے، حسن نیت سے کہ میں نے اس کو ادا کرنا ہے.
اور زیادہ طمع اور لالچ نہ کرے کہ اپنے اوپر قرض پہ قرض چڑھاتا رہے. اور آپ نے فرمایا کن قنعا تکون اشکر الناس. ایک حدیث میں فرمایا ابو ہریرہ کو آپ نے فرمایا کن ورعا تکون اعبد الناس، پرہیزگاری کو بناؤ سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. کن قنعا تکون اشکر الناس، سب سے زیادہ قناعت والے بن جاؤ، قناعت کرنے والے بن جاؤ تو کیا ہو جاؤ گے؟ سب سے شکر گزار بن جاؤ گے. وردی بما قسم اللہ لک، اور جو اللہ نے تمہیں دیا اس پر راضی ہو جاؤ. تکن اغنى الناس، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے. اگر مال و دولت کی کمی ہے تو اس چیز کی کمی تو نہیں ہو سکتی کہ آپ زیادہ نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے تعلق جوڑیں. اس کا اجر اور اس کا یہ جو رزق ہے یہ تو آپ کے لیے کھلے ہیں دروازے اس کے، اور اس کا جو رزق کا جو بدلہ ملے گا اس عبادت کا وہ ہمیشہ ابدی اور سرمدی آخرت میں نہ ختم ہونے والا ہے. تو اللہ کی طرف توجہ کریں. یہ دنیا کا مال تو ملینز بھی آپ اکٹھے کر لیں یہیں رہ جائے گا، لیکن اس کا اجر و ثواب والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ کے ہاں باقیات الصالحات کیا ہے؟ نیک اعمال ہیں. یہ اس کا ثواب رہے گا اور بندہ ایک ایک نیکی کے لیے روئے گا اور تڑپے گا قیامت کے روز کی ایک نیکی اسے مل جائے. تو بندے کو یہ فرصت کا وقت ہے کہ بندہ جو ہے نیکی کی طرف رغبت کرے. اگر مال نہیں ہے تو کم از کم اس میدان میں تو پیچھے نہ رہ جائے. صحابہ کرام آپس میں جو ہے وہ آپ آئے اللہ کے نبی کے پاس کہ فلاں لوگ صدقہ کر گئے اور نیکی کے اعمال بھی کرتے ہم سے آگے نکل گئے. تو آپ نے انہیں پھر عمل بتایا کہ 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر نماز کے بعد کہا کرو تم ان سے آگے نکل جاؤ. تو وہ بھی کرنے لگ گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ مقابلہ تھا آپس میں آخرت کی نیکیاں سمیٹنے کا. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اس میں مقابلے کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کا مال تو حقیر ہے. آپ نے فرمایا ایک حدیث میں کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا اور پینا موجود ہے اس کے گویا کہ پوری دنیا اس کے قدموں میں ڈال دی گئی ہے. کل کا تو کسی کو پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے اللہ پر توکل بھروسہ رکھیں، اعتماد کریں اور اس سے محبت پیدا کریں. اور یہ دنیا پہ نظر نہ رکھیں. دنیا تو ذلیل ہے، یہ پیچھے آ جائے گی. اور جو دنیا کو ہم اور غم بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چادر مسائل کی پھیلا دیتے ہیں اور اس کی پیشانی پہ فقر و فاقہ لکھ دیتے ہیں. اور جیسے حدیث میں آتا ہے ترمذی کی اس روایت میں کہ جو اپنا ہم اور غم اور پریشانی آخرت کو بناتا ہے اللہ تعالیٰ فراوانی اور آسانی اور غنا اس کی پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں، اس کی مسائل کی چادر کو سمیٹ دیتے ہیں. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا ذلیل و رسوا ہو کر اس کے قدموں میں آ کر ڈھیر ہو جاتی ہے. واللہ تعالی اعلم. السلام علیکم.